لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ آج کل رشوت کا دور ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو قابل آدمی ہے رشوت نہ دینے کی وجہ سے نوکری سے محروم رہ جاتا ہے، اور ایک ایسا آدمی جو ناقابل ہے، یعنی اس سے اتنا زیادہ قابل نہیں ہے، لیکن رشوت کے بلبوتے پر، یہ گھوس کے بلبوتے پر وہ نوکری پا لیتا ہے، اور یوں ایک حقدار آدمی جو ہے وہ بندہ محروم رہ جاتا ہے، اور دوسرا بندہ جو کہ اس کے زیادہ یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ قابل نہیں ہے، پیسے کے بلبوتے پر رشوت دے کر وہ نوکری پا لیتا ہے۔ اب یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رشوت دے کر نوکری کرنے والا، کیا اس کی کمائی جو اس کی منتھلی ملے گی کیا وہ حلال کی ہوگی یا حرام کی ہوگی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ اپنا ایک قیاس بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ دوسرے کا حق مار رہے ہیں تو کیا ان کی کمائی بھی حرام کی ہوگی؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے کہ ملازمت کے لیے رشوت دینے کا کیا حکم ہے، اور اس کے بعد لگی نوکری سے آمدنی جو ہو رہی ہے وہ آمدنی کا کیا معاملہ ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلے تو رشوت کو سمجھیے کہ رشوت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بہت مشہور ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ حدیث پاک میں کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے۔ یہ کنز العمال الفصل الثانی فصل الثالث میں اور کہ جلد نمبر 6 کے صفحہ 113 میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ رشوت لینا تو بہر صورت حرام ہے، رشوت لینا یہ بہر صورت حرام ہے، تمام صورتوں میں رشوت لینا حرام ہی ہے، رشوت لینے کی کوئی جائز صورت نہیں ہے۔ البتہ رشوت دینا یہ چند صورتوں میں جائز ہے، رشوت دینے کی کچھ جائز صورتیں ہیں، لینے کی تو کوئی جائز صورت نہیں ہے لیکن دینے کی کچھ جائز صورتیں ہیں، جیسا کہ الفتاوی الندیہ فی الفرق بین الرشوت والہدیہ میں ابن اسیر کے قول کو نقل کیا گیا ہے، اور ان کا جو قول ہے، جو کتاب کا میں نے نام لیا، اس میں ان کے قول کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو رشوت دے کر ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے وہی اس نوکری کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر رشوت نہ دیا تو غیر اہل رشوت دے کر نوکری حاصل کر لے گا۔ اگر یہ صورت بنتی ہے کہ جو ملازمت بندہ لینا چاہ رہا ہے، جو نوکری لینا چاہ رہا ہے، وہ اس نوکری کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور اگر رشوت دے کر نوکری نہیں لیا تو کوئی نااہل ہے جو رشوت دے کر وہاں آ جائے گا۔ ایک صورت یہ ہوئی، اور دوسری صورت یہ کہ اس کے مقابل اور بھی لوگ ہیں، اس کے مقابل اور بھی لوگ ہیں لیکن کوئی بھی بغیر رشوت کے نوکری حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اور لوگ بھی ہیں نوکری کے قابل اور اہل بھی ہیں، لیکن کوئی بھی بنا رشوت کے نوکری نہیں حاصل کرے گا۔ پہلی صورت میں نے بتایا کہ جس میں قابل بھی وہی ہے، اور معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ نہیں دیتا ہے رشوت تو کوئی نااہل آ جائے گا، تو اس صورت میں رشوت دے کر اپنا حق حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ رشوت دے کر اپنا حق حاصل کرنا اپنا حق ہے نا، وہ اگر ہم نے اپنا حق نہیں لیا تو کوئی دوسرا وہاں پر قابض ہو جائے گا، قبضہ کر لے گا، تو ایسی صورت میں پھر رشوت دے کر، یہ رشوت حرام نہیں کہلائی، پیسہ دے کر کے اپنا حق حاصل کر لینا یہ جائز ہے، جبکہ رشوت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو، کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں، بس یہی ایک راستہ ہے، تو پھر یہ جائز صورت ہے۔ اگرچہ لینے والے نے حرام کام کیا، لینے والے کے لیے حرام ہی ہے، دینے والے کے لیے اگرچہ جائز ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے، لیکن لینے والے کے لیے حرام ہی ہے۔ لیکن دوسری صورت میں دوسری صورت میں نے آپ کو عرض کیا کہ جس میں اگر وہ نہیں لیتا کوئی دوسرا آ جائے گا۔ جی ہاں، دوسری صورت کی تعلق سے میں آپ کو عرض کر دوں کہ وہ ایک ایسی صورت کہ جس میں اگر وہ نہیں لیتا ہے اس کے مقابل اور لوگ بھی ہیں لیکن کوئی بھی رشوت کے بغیر حاصل نہیں کرے گا، اگر یہ صورت ہے تو آپ اس کے تعلق سے یاد رکھیے گا کہ دوسری صورت میں تقوی یہ ہے کہ رشوت نہ دے۔ دوسری صورت میں یعنی اگر ایسی صورت بن گئی کہ وہ بھی حقدار ہے، دوسرے لوگ بھی حقدار ہیں، اور کسی کو بھی بنا رشوت کے، بنا پیسے دے کر کے نوکری نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں تقوی یہ ہے کہ رشوت نہ دے۔ جی ہاں، رشوت نہ دے، تقوی یہی ہے، پرہیزگاری یہی ہے۔ ان سب جزیات سے معلوم ہوا کہ مستحق اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت دے سکتا ہے، اور یہ فعل اس کے حق میں جائز ہے۔
اچھا، اس کے بعد اب جب اس کی آمدنی کی بات ہے کہ اب جو وہ آمدنی آ رہی ہے، وہ رشوت دے کر نوکری لے لیا، اب وہ پیسہ جو آ رہا ہے اس کا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر آدمی اپنی ڈیوٹی جیسی کمپنی نے دی ہے، جیسا ان کا کام ہے، وہ سارا کچھ وہ ایمانداری سے نبھا رہا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ لیا جانے والا جو پیسہ ہے، جو تنخواہ ہے، وہ حلال ہے۔ جی ہاں، اس کے ناجائز ہونے کی بات نہیں کی جا سکتی، اگرچہ وہ ناجائز طریقے سے اپنا کام لیا، وہ کام پایا، نوکری پایا، لیکن اس میں جو کام ہو رہا ہے، اگر کام جو ہو رہا ہے، کام جو کر رہا ہے، وہ حلال کام ہے، اور دوسرا ذمہ داری سے اپنا کام نبھا رہا ہے، یہ دونوں باتیں اگر پائی گئیں تو پھر اس کی کمائی وہ حلال کی کہلائے گی۔ جی ہاں، امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔